محمد اظہار الحق ممتاز شاعر، ادیب، منتظم اور کالم نگار محمد اظہار الحق 14 فروری سن 1948 کو جھنڈیال تحصیل فتح جنگ میں پیدا ہوئے۔ محمد اظہار الحق جدید اردو شعراء کی صف اول میں شمار ہوتے ہیں۔ پنڈی گھیب میں اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی اور گورنمنٹ کالج اصغر مال راولپنڈی میں امتیازی حیثیت سے تعلیمی مدارج مکمل کیے۔ دونوں تعلیمی اداروں کے ادبی مجلوں کے مدیر رہے۔ محمد اظہار الحق نے بین الصوبائی اسکالرشپ پر ڈھاکہ یونیورسٹی سے سن 1970 میں ایم اے اکنامکس کی سند پائی۔ بعد ازاں نیپلز، اٹلی سے بھی معاشیات کی تعلیم پائی۔ گھر پر بزرگوں سے فارسی ادب کی تحصیل کی، جبکہ عربی ادبیات میں پرائیویٹ حیثیت سے ایم اے کیا۔ محمد اظہار الحق سن 1973 میں پاکستان کے سول سروس کا حصہ بنے۔ 35 برس تک خدمات کے دوران حساس مناصب پر فائز رہے۔ سن 1982 میں پہلے شعری مجموعے دیوار آب کو آدم جی ایوارڈ ملا۔ اس کے بعد غدر سن 1986، پریزاد سن 1995، پانی پہ بچھا تخت سن 2003 اور اے آسمان نیچے اتر سن 1923 میں شائع ہوئے۔ کئی موسم گزر گئے مجھ پہ کے عنوان سے کلیات شائع ہو چکی ہے۔ گزشتہ 30 برس سے قومی اخبارات میں کالم لکھ رہے ہیں۔ کالموں کے متعدد مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ محمد اظہار الحق کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے سن 2008 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم آپ کی ملاقات پاکستان میں صف اول کے شاعر، نثر نگار، کالم نگار، منتظم جناب محمد اظہار الحق صاحب سے کروا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ اظہار صاحب آداب۔ بہت شکریہ۔ محترم، قیام پاکستان میں اور آپ کی پیدائش میں ٹھیک 6 ماہ کا، جی 14 اگست اور 14 فروری، جی آپ کی تحریروں میں، آپ کے طرز احساس میں شمالی پنجاب کے کیمبل پور کے ایک گاؤں جنڈیال کی خوشبو رچی ہوئی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آج سے 5 صدی قبل کے شمالی پنجاب کا رہن سہن کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ شکریہ وجاہت مسعود صاحب، آپ نے کیا یاد دلا دیا، اور ایک لمحے میں آپ 5 صدی پیچھے لے گئے۔ بہت خالص زمانہ تھا، جی، بسیں کم تھیں، جی، اور بجلی نہیں تھی۔ لالٹین میں پڑھائی کی اور خالص غذا کھائی۔ میرے دادا جان نے ایک دفعہ راولپنڈی سے اپنے گاؤں تک پیدل سفر کیا، اور صبح چلے اور عصر کے وقت پہنچے۔ اور میں نے بچپن میں وہ سارے کام کیے جو ایک کسان زیادہ کر سکتا ہے۔ گھوڑے پر چڑھ کر اس کو پانی پلانے کے لیے تالاب میں لے کر گئے، بکریاں چرائیں، گتاوا کیا، گھاس کاٹی، پھر گھاس کو ٹوکے سے وہ کیا، اور سارے کام کیے۔ یعنی مویشیوں کی خوراک تیار کرنا۔ جی، مویشیوں کی خوراک تیار کی، گھوڑ سواری کی، گدھے پر بیٹھے اور مویشیوں کا چارہ تیار کیا، اور پیدل چلے۔ میرے جو اپنا گاؤں ہے ددھیال، اور میرا جو ننہال کا گاؤں ہے، وہ دنیا کے خوبصورت ترین لینڈسکیپس میں سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ہم یہ جو پوٹھوار کی ہے پلیٹیو، یہ تو اس کا تو نام اور معنی ہی ہے اونچی نیچی سطح۔ سطح مرتفع۔
تو سطح مرتفع، تو خوبصورت ٹیلے، خوبصورت پہاڑیاں اور ایسی ایسی ندیاں جی کہ آپ بالکل نیچے جاتے ہیں، کئی فٹ نیچے جاتے ہیں، پھر وہاں ایک میدان آتا ہے جس میں ندی ہے، اس میں خضراء پھول ہیں، اس کے بعد پھر آپ اوپر آتے ہیں۔ ابھی میں نے اپنی آٹوبایوگرافی میں ایک چیپٹر باندھا ہے کہ ساری زندگی خواب اسی ندی کے، انہی پہاڑوں کے آتے رہے، انہی جنگلی پھولوں کے آتے رہے۔ تو صرف فرق یہ تھا کہ اس جہالت تو میں نہیں کہوں گا، ناواقفیت کے جزیرے میں ہمارا جو خاندان تھا وہ ایک سمندر میں ایک جزیرہ تھا پڑھے لکھے لوگوں کا، کیونکہ میرے دادا جان جو تھے وہ فارسی کے مدرس تھے، جی استاد تھے۔ جی اور جس طرح محمد حسین آزاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب گھوڑے پر سوار ہو کر گورنمنٹ کالج آتے تھے تو دائیں بائیں شاگرد چل رہے ہوتے تھے جو سبق مولوی صاحب کا گھوڑا پوچھتے جاتے تھے، نصاب میں شامل تھا۔ بالکل شامل تھا۔ تو ہمارے دادا جان بھی جب پڑھاتے تھے تو اس عرصے میں اپنے استاد کے پاس دوسرے گاؤں میں جا کر پڑھتے بھی تھے گھوڑے پر چڑھ کر، اور اس عرصے میں طالب علم دائیں بائیں کتابیں کھولے پڑھ رہے ہوتے تھے۔ وجاہت مسعود صاحب، اس زمانے میں مدرسہ جو تھا یہ نہ تو ابھی مافیا میں تبدیل ہوا تھا اور نہ ابھی یہ ذریعہ روزگار تھا۔ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ اس وقت جو گاؤں گاؤں مدرسے تھے، استاد کتابیں خود فراہم کرتا تھا، کھانا گاؤں والے دیتے تھے، اور استاد کا ذریعہ معاش اپنا تھا۔ جیسے میرے دادا ہل چلاتے تھے، ان کا زمینداری تھی چھوٹی بڑی، تو ہم نے وہ وقت بھی سنا ہے جب ہمارے دادا کے پاس 250 طالب علم ہوتے تھے اور ایک دن میں انہیں پڑھانا ہوتا تھا، آسام سے لے کے بخارا تک۔ پھر میں نے آسام جب سے لے کے بخارا بخارا تک، تو الگ قبرستان ہے ہمارے گاؤں میں جو صرف طلبہ کا قبرستان تھا، جی اس میں بے شمار مدفون ہوئے جو پڑھنے آتے تھے، یہیں پر دفن ہو جاتے تھے۔ اور میں نے اپنے زمانے میں جو میرے دادا کے زوال کا زمانہ تھا 15-20 طالب علم خود دیکھے ہیں جنہیں وہ صبح کے وقت پڑھانا شروع کرتے تھے۔ اور وہاں ایک چیز سماعت ہوتی تھی۔ ایک تو ہے کہ جیسے آپ نے مثنوی کا سبق پڑھ رہے ہیں یا گلستان سعدی کا پڑھ رہے ہیں، ایک سماعت ہے کہ میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں آپ اس کو سن رہے ہیں، وہ ایک الگ ایک لحاظ سے ایک وہ اسٹرکچر کا حصہ ہوتا تعلیم کا ایک اور جزو تھا اور ایک اور صورت تھی۔ تو یہ سارا زمانہ ہم نے دیکھا، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا پڑھنے کے لیے، کسی کو دلی مدرسہ امینیہ میں، کسی کو دیوبند بھیجا، کسی کو کراچی بھیجا پڑھنے کے لیے، کسی کو بمبے بھیجا۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں ان کو نہ پڑھنے بھیجتا تو میرے 4 حل ہوتے، 4 بیٹے، اور اس زمانے میں جس کے 4 حل ہوتے تھے وہ بڑا زمیندار سمجھتے تھا۔ اب وہ جب چاروں پڑھ کر آئے تو پھر وہ حل چلانے کے قابل نہیں رہے، تو پھر ان کو یہ کہا گیا کہ اب تم نے مسجد کی روٹی نہیں کھانی، یہ تم پر حرام ہے، عالم دین تو تم بن گئے ہو۔ پھر وہ اسکولوں کالجوں میں پڑھانے لگ گئے، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ پھر ہم پڑھ گئے۔ میں اپنے بیٹے کو جو اب کارڈیالوجسٹ ہے آسٹریلیا میں اسے یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اس وقت میرے دادا اپنے بچوں کو نہ پڑھاتے تو تم آج حل چلا رہے ہوتے۔ تو یہ ایک کیومولیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے جو جنریشن ان جنریشن چلا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے۔ ایک ابھی میرے گاؤں کا ایک حجام کا بیٹا ہے، وہ پڑھ لکھ گیا ہے، تو اس نے نوکری تلاش کی یہاں، تو میں اس کو بتا رہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں ہے تمہارا بیٹا کہاں جا پہنچے، کمیشن لے لے، سول سروس میں آ جائے، بینکار بن جائے۔ تو یہ جو جسے ہم اکنامکس میں ورٹیکل موبلٹی کہتے ہیں، جی سر، ہاریزنٹل موبلٹی تو وہ ہے کہ وہ اپنے پیشے ہی میں رہا ہے، لیکن اگر ٹیلر کا بچہ بہت بڑا ڈریس ڈیزائنر بن جائے تو وہ ورٹیکل موبلٹی ہے۔ رائٹ۔ تو اب وہ ورٹیکل موبلٹی سے جو ایک دفعہ اربنائزیشن کر لے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو وہ آپ نے اس گاؤں کے زمانے کی بات پوچھی تھی، لیکن اب وہ گاؤں نہیں رہے، اب وہاں بھی فارمی شیور کی مرغی آ گئی ہے، اب وہاں بھی آئس کریم آ گئی ہے۔ اب ہم جب گاؤں جاتے ہیں تو ہمیں مٹی کے پیالے میں لسی نہیں ملتی، اب ہمیں کوک کی بوتل ملتی ہے، اور اب کمرشل ہو گئی ہیں چیزیں۔ پہلے تو شہد اور دودھ بیچنا جو ہے وہ بے حرمتی سمجھا جاتا تھا خاندان کی، اب وہ قابل فخر ہو گیا ہے۔ تو قدریں بہت زیادہ بدل گئی ہیں، اور ویسے بھی آج ہی ہم کھانے پر کچھ دوست ذکر کر رہے تھے کہ جو پچھلے 50 سال میں تبدیلی آئی ہے وہ پچھلے شاید 1000 سال میں نہیں آئی تھی، اتنی زیادہ تیزی سے آئی ہے۔ اور یہ تو ہم عام بات کہتے ہیں نا ہر روز آئے دن کہ ہم پہلی نسل ہیں
جو اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، اور ہم آخری نسل ہیں جو ماں باپ سے ڈرتے تھے. یس. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک مسلسل وہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. بجا فرمایا آپ نے. اظہار بھائی، خوش قسمتی سے مجھے اپنی نااہلی اور کوتاہی کے باوجود اپنے عہد کے بہت نفیس خواتین و حضرات سے استفادے کا موقع ملا. میں نے کوئی فہیم دانشمند ایسا نہیں دیکھا جسے بچپن میں اساتذہ سے یا بزرگوں سے مطالعے کی ترغیب نہ ملی ہو، جس کے ارد گرد کتاب نہ ہو. تو آپ کے بارے میں بھی جو سوانحی کوائف ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جس عمر میں بچے جو ہے وہ کانچ کی گولیوں سے کھیلتے ہیں تو آپ جامع نظامی جی دادا کے سے نانا سے جی حاصل کر رہے تھے. ہاں، وہ میرا ایک شعر ہے کہ ادھر ہم سن میرے گلیوں میں نکلے کھیلنے کو. واہ. ادھر ہم سن میرے گلیوں میں نکلے کھیلنے کو، ادھر جامی کا میں نے تحفۃ الاحرار اٹھایا. واہ واہ واہ. اور یہ ایک مطالعہ ہوتا تھا، ایک ٹرم تھی کہ جب آپ نے استاد کے پاس جانا ہے تو آپ نے اس سے پہلے اگلا سبق تیار کرنا ہے. اور وہ جو پرانی فارسی کی عربی کی کتابیں تھیں ان کے گرد گرد جو حاشیہ ہوتا ہے، آپ نے اس کو جو اسی زبان میں ہوتا تھا فارسی یا عربی میں، آپ نے اس کو پڑھ کر اگلا سبق تیار کرنا ہوتا ہے. یہ ایک ٹرم تھی مطالعہ، اس کا مطلب جنرل مطالعہ نہیں ہے. اور پوچھتا تھا استاد مطالعہ کر کے آئے ہو؟ تو وہ پڑھانے کا پھر یہ طریقہ تھا کہ آپ نے اگلا سبق خود تیار کرنا اور خود پڑھنا ہے، تقریر بھی خود کرنی ہے. استاد صرف بیٹھا ہے چپ کر کے کہ اس نے کیا تیاری کی ہے آگے سے. تو یہ ایک پڑھانے کا طریقہ تھا. اور یہ ایسا طریقہ تھا کہ جس میں آپ زبان اور لغت اور ادب، خواہ وہ فارسی کا ہے، اردو کا ہے، پنجابی کا ہے، عربی کا ہے، وہ آپ بہت جلدی پک کرتے تھے کیونکہ آپ کو سپورٹ نہیں تھی. اب تو یہ ہے کہ وہ وائز بن گیا ہے استاد اور وائز میں یہ فرق ہے کہ وائز سوال نہیں کرنے دیتا، بجا فرمایا. وہ واز کر کے چلا جاتا ہے اور آپ کا سوال وہیں رہ جاتا ہے. استاد وہیں بیٹھتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کہتا ہے کہ پوچھو، یس. سوال کرو. یس. اب آپ دیکھیں کہ یہ چیز اب نہیں رہی ہے. علم جو ہے وہ صرف پوچھنے کا نام ہے، سوال کرو. وہ جو شاید حضرت علی سے منسوب ہے، کلمو تعرفو، کہ بات کرو تو پہچانے جاؤ گے. بھائی اظہار، آپ نے جو 1970 کا برس تھا وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں جی 67 سے 70. اب وہ بہت ہی ہنگامہ پرور جی بہت. برس تھا. میں چاہوں گا کہ آپ کے کچھ مشاہدات اس زمانے کے کہ وہ غالباً حقیقی معنوں میں متحدہ پاکستان کا آخری برس تو 1970 ہی تھا. جی 71 سے تو معاملات بکھر گئے تھے. جی میں عرض کروں، میں ایف اے میں پڑھتا تھا کہ میں نے صحابہ لکھنوی جو بہت مشہور رسالہ تھا افکار، جی، اور ہم جتنے شاعر ہیں وہ شروع افکار سے کرتے تھے یا پھر نئی قدریں تھا حیدرآباد سے جو نکلتا تھا. جی جی. تو صحابہ لکھنوی کی کتاب میں نے پڑھی، ایف اے میں پڑھتا تھا، ڈھاکہ میرے خوابوں کی سرزمین. اس میں تصویریں بھی تھیں. اس وقت سے مجھے یہ لگن ہو گئی کہ میں نے ڈھاکہ جانا ہے. تو ایف اے کے بعد میں نے سوچا کہ ابھی میں ایم ٹو ینگ، 16-17 سال کا تھا، کیونکہ ہمارا حساب تو بالکل جاٹواں حساب تھا. 5 سال کی عمر میں داخل ہوئے، 10 کو 5 میں جمع کریں 15 سال کی عمر میں میٹرک ہو گیا، صحیح. اور آگے 6 جمع کریں تو 21 سال کی عمر میں ایم اے ہو گیا. صحیح. تو میں 19 سال کا تھا جب میں نے بی اے کیا. یہاں گورنمنٹ کالج میں اچھی پوزیشن آ گئی تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اسکالرشپ تھا، کمپیٹ کیا، لاہور میں انٹرویو ہوا، اور مجھے یہ فخر ہے کہ انٹرویو لینے والے بورڈ میں قیوم نظر جو مشہور اردو شاعر ہیں وہ تھے. بجا فرمایا. اور گورنمنٹ کالج میں بین صوبائی جو اسکالرشپ تھا اس کے انچارج بھی جی وہی تھے. تو ڈھاکہ یونیورسٹی میں سپٹمبر 1967 میں پہنچا. اچھا. یہ وہ زمانہ تھا جب کچھ عرصے کے بعد اگرتلا کانسپریسی آ گئی،
پھر اسی زمانے میں 68 69 میں ایوب خان صاحب چلے گئے اور یحییٰ صاحب چلے آئے. جی مارچ 69 میں بالکل. اچھا اب آپ نے ایک دردناک اور عجیب و غریب سوال پوچھا ہے جس کی ڈائمنشن بہت زیادہ ہیں. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس پاکستان میں جو اس وقت کا مغربی پاکستان تھا اور آج کا مکمل پاکستان ہے، بہت کم لوگ ہیں جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب کو اور مسئلے کی نوعیت کو اور اس کی ڈائمنشنز کو اور اس کی مختلف جو اکناف و اطراف میں پھیلی ہوئی تھوڑی تھوڑی نوکیں ہیں جو چبھتی ہیں ان کو سمجھ نہیں پاتے. سر اردو غزل 70 کی دہائی میں ایک خاص نہج پہ چل رہی تھی. ایک کراچی سے حلقہ تھا، وہ اپنا ایک رنگ لے کے آ رہا تھا. یہاں پنجاب میں، خاص طور سے شمالی پنجاب میں، آپ نے اردو غزل کو ایک بہت منفرد لغت عطا کی. تشت، طلسمات، اس میں وسط ایشیا کا رنگ بھی تھا، اس میں عربی ادب کے اثرات بھی تھے، اس میں فارسی روایت بھی تھی. تو یہ فیصلہ آپ نے شعوری طور پہ کیا یا جو آپ کا علمی پس منظر ہے؟ پروفائل پہلے سے بنا ہوا تھا، یہ اس کا ناگزیر منطقی نتیجہ تھا کہ آپ کی غزل جو ہے وہ یہ رنگ اختیار کرے گی کہ وہ پہچانی جائے. 100 غزلوں میں رکھ بھی دی جائے تو لوگ انگلی رکھ کے کہیں گے یہ محمد اظہار الحق کی غزل ہے. بہت شکریہ طاہر صاحب، بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے اور بڑا مشکل سوال ہے. غزل جو ہے جب آپ شاعری کرتے ہیں تو آپ پلاننگ نہیں کرتے. نثر میں تو آپ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ میں نے آج جو افسانہ لکھنا ہے اس میں نے جو کردار کرنا ہے وہ میں نے وجاہت مسعود کو کردار کرنا ہے اور میں نے اس کا بیان کرنا ہے. شاعری میں ایسا نہیں ہوتا. شاعری میں جو آپ کے اندر ہے اور جو آپ کے لاشعور میں ہے وہ باہر آتا ہے. میں نے کوئی پلاننگ نہیں کی. میری جو اٹھان تھی وہ اس طرح کی تھی کہ جب میں 3ری 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا تو مجھے فارسی پڑھائی گئی جی. اور میرے دادا جان کی لائبریری میں مجھے اس وقت بھی مل گئی سرگزشت حاجی بابا اصفہانی. اچھا اس وقت میں نے وہ مرد خسیس وہ کتاب پڑھی. اچھا یہ ساری میں نے بخارا کے بارے میں پڑھا، میں نے سمرقند کے بارے میں پڑھا، ترکوں کے بارے میں پڑھا. یہ ساری چیزیں اندر شعور میں چلتی گئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھل مل جاتی ہیں. خوش قسمتی سے ہمارے خاندان میں فارسی پڑھائی جاتی تھی بچپن میں، نہ اردو پڑھائی جاتی تھی نہ انگریزی پڑھائی جاتی تھی. 10ویں جماعت تک ہم خط بھی فارسی میں لکھتے تھے. اچھا پڑھایا بھی یہی جاتا تھا، سنایا بھی یہی جاتا تھا، لکھایا بھی یہی جاتا تھا. آج کل ہمارے جو بچے اور پوتے ہیں نا وہ ہمیں لکھ کر لاتے ہیں ابو ہاؤ آر یو. ہم لکھ کر اپنے نانا کو لکھتے تھے کہ احوال شما چطور است، اور وہ ہمیں پھر کہتے تھے کہ خیر خوب است. تو جب ہم کاغذ پھاڑتے تھے تو ہمارے دادا ہم سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کاغذ، وہ کہتے تھے کاغذ را چرا پارا پارا کر دے. تو یہ اندر بستا گیا. سینٹرل ایشیا سارا اندر بستا گیا. وہاں کے لوگ بھی آتے تھے ہمارے گھروں میں پڑھنے کے لیے. جی. تو پھر میں نے جب یہ شاعری شروع کی تو ایک تاریخ کا شعور تھا، ایک تہذیب کا شعور تھا، ایک گم شدہ ماضی کا تصور تھا، اور ایک یہ بھی تصور تھا کہ ہمارا جو حال اور مستقبل ہے وہ اب اس ماضی میں تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اس ماضی کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. کچھ نہ کچھ تو ہمیں روایت کے ساتھ رہنا ہوگا. ٹھیک ہے ہمارے ہاں پہلے جیسی مہمان نوازی نہیں رہی، لیکن ہم انگریزوں کی طرح یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم پوچھیں ہی نہیں. چلیں آپ بکرا حاتم طائی کی طرح اونٹ ذبح نہیں کرتے، لیکن آپ نے چاہے تو ہر حال میں پلانی ہے. میں میلبرن میں اپنے بیٹے کے گھر میں تھا تو وہاں ایک مستری کام کر رہا تھا، گیزر کو ٹھیک کر رہا تھا. تو ہم نے چائے پی تو میں نے اسے جا کر چائے دی. وہ میری بیوی نے کہا اس کو چائے دے آؤ. میں دے کر گیا. ہی واز ہاریفائڈ. کہنے لگا وائی؟ تو میں نے کہا بیکاز وی آر ڈرنکنگ ٹی، دس از ٹی ٹائم، وائی یو آر گیونگ می. تو یہ ان کے لیے تو ایک انہونی بات ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے. تو وہ تہذیب جو ہے وہ پھر میں نے شاعری میں قصداً نہیں آئی.
یہ اندر تھی تو آتی گئی، سمرقند بھی تھا، بخارا. پھر میں نے یہ کیا کہ مجھے اللہ نے موقع دیا وہاں جانے کا. میں نے قرطبہ کا ایک ایک گلی چھانی ہے، عربوں کے محلے دیکھے ہیں، غرناطہ کی ایک ایک گلی چھانی ہے، ایک دفعہ نہیں میں 2 دفعہ گیا. سمرقند کی میں 6 دفعہ جا چکا ہوں ازبکستان میں نے سمرقند اور بخارا کی ایک ایک گلی چھانی ہے. میں نے ان کا آپ کو یقینی طور پہ جی جو طرز تعمیر ہے جی اس کا تخصص آپ بالکل مانوس معلوم ہو جی بالکل مانوس ہے. باقیوں سے الگ ہے. میں وہاں سے نقشہ لایا تھا کہ میں یہ گھر بناؤں گا، تو پھر میرے بچوں نے کہا کہ یہ جو آپ گھر بنائیں گے نہ یہ بیکے گا نہ یہ کرائے پر چڑھے گا، تو آپ وہی کام کریں جو روم میں رومنس کر رہے ہیں. تو دیکھیں وہاں تو سینٹرل ایشیا میں، ازبکستان میں ہر گھر میں ایک صحن ہے جس کو ہولی کہتے ہیں، ماحول اسی سے بنا ہے، لا حول ولا قوت جو ہم کہتے ہیں نا ارد گرد. جی اس میں وہ گھر پھلوں میں خود کفیل ہے، اس میں ہر پھل لگا ہوا ہے سوائے ان کے جو صرف وہاں ساحل پر ہوتے ہیں. میرا ایک شعر ہے کہ زمینیں سیب کی اور ناریل کی مختلف ہیں، زمینیں سیب کی اور ناریل کی مختلف ہیں، ادھر ساحل بچھایا اس طرف کوسار اٹھایا. واہ واہ. تو جو ساحل پر پھل ہیں وہ تو سینٹرل ایشیا میں نہیں ہیں، وہ تو بنگلہ دیش میں ہیں. انناس ہے اور کٹہل ہے اور لیچی ہے اور چیکو ہے اور آم ہے اور کیلا ہے، وہ تو وہاں ہے ساحلی علاقوں پر، اور ناریل ہے. لیکن جو ان کے ہاں پھل ہیں، جیسے ازبکستان میں 250 قسم کا سیب ہے، 300 قسم کا آڑو ہے، اور خربوزہ ان کا ایسا ہے کہ ہم دسمبر میں گئے ایک دفعہ تو ہمارے ہونٹ شیرینی سے جڑ گئے اور ہم پر سکتہ طاری ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، سردیوں میں ہمارے خربوزے میٹھے نہیں ہوتے. تو ایک ان کی تہذیب ہے. پھر میں خیوا میں گیا، میں ترمز میں گیا، اور جہاں بھی ممکن ہو سکا گیا، اور پھر یہ چیزیں شاعری میں در آئیں. اس میں آپ کا جو سوال ہے جواب کہ وہ پلاننگ نہیں تھی، اس میں جو کچھ اندر تھا وہ باہر آ گیا. واہ. تو اور اس کے لیے آپ کو وہ زحمت بھی نہیں اٹھانا پڑی. جی بالکل، مجھے آورد نہیں لانا پڑا. میں نے اپنی شاعری اپنے گاؤں کو بھی، جی ہاں، مٹی کو میں نے نہیں چھوڑا کیا. ہاں میں نے یہ بھی کہا کہ میرے شہد کا چھتا چھلک رہا ہے پھلائی پر. تو پھلائی تو صرف ہمارے ہاں ہے اور کہیں نہیں ہے. تو لیکن کچھ دوستوں نے اعتراض کیا تو پھر کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو، تو وہ پھر اس کا بھی میں نے جواب دیا کہ جو خائف تھے غزل میں ذکر بغداد و بخارا سے، جی جو خائف تھے غزل میں ذکر بغداد و بخارا سے، وہ خوش ہوں میں نے اب ذکر لب و رخسار کر ڈالا. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں عصر حاضر میں اردو کے صفحے اول کے شاعر استاد منتظم جناب محمد اظہار الحق صاحب سے. ایک وقفے کے ہمیں جانا ہے، واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ اس سے اگلے سوال سے محمد اظہار الحق سے ہمارا جاری رہے گا.
پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں وجاہت مسعود آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں شاعر، ادیب، نقاد محترم جناب محمد اظہار الحق صاحب سے۔ اظہار بھائی، کچھ حلقوں میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو پاکستان میں اجتماعی طور پہ شعبوں میں زوال اور انحطاط آیا ہے، اس میں اہل سیاست اور اہل دانش کے علاوہ جو ہماری مستقل انتظامیہ ہے، بھلے وہ یونیفارم میں ہو یا اس کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ جی، خاکی اور نوری دونوں کا۔ تو اس زمن میں آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ جی، اس سے پہلے میں ایک تتمہ عرض کرنا بسم چاہتا ہوں، اللہ۔ بہت مختصر، کہ اس ضرور۔ پاکستان میں جتنی محبت مجھے ملی، مجھے لوگ اپنے گھروں میں لے کر گئے، میرے کلاس فیلو، انہوں نے مجھے اپنے گھروں میں کھانے کھلائے۔ ہمیں جو بیوروکریسی ملی ہے وہ انگریز سے ورثے میں ملی ہے، جی، اور وہ بہت محنتی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انگریز جو بیوروکریٹ تھا اس کو پتہ تھا کہ میں نے ڈپٹی کمشنر نے، میں نے ٹانک میں مرنا ہے، وانا میں مرنا ہے، سلٹ میں مرنا ہے، وہ واپس نہیں گیا۔ شروع میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو ایوریج بنگال میں ہر روز ایک انگریز ملیریا سے مرتا تھا، ڈیلی، کلائیو کے زمانے میں ایک شخص بھی واپس نہیں گیا موت کے ڈر سے۔ میں جب اپنے ضلع کا اٹک کا گزٹیئر دیکھتا ہوں تو 47 کے بعد تو اس میں ایک لفظ کا اضافہ نہیں ہوا، بالکل انہوں نے نہیں ہوا۔ ریسرچ کی، انہوں نے زبانیں سیکھیں۔ گاؤں میں وہ انگریز ایس پی ڈیرا ڈالتا تھا، قتل کا جب تک سراغ نہیں ہوتا تھا وہ جاتا نہیں تھا۔ ہم تو کہتے ہیں نا علاؤ الدین خلجی نے یہ کیا اور شیر شاہ سوری نے یہ کیا، بھائی انگریزوں نے بھی یہ کیا، ٹھیک ہے، ظالم تھے، سامراج تھا، لیکن فائدے تو قدرت نے بچھو اور سانپ میں بھی پیدا کیے ہیں، اور بائی ڈیفالٹ ہمیں وہ دے گئے۔ میں ششی تھرور کی جو مشہور کتاب ہے ایرا آف ڈارکنیس، میں اس سے متفق ہوں کہ ہمیں جو فائدے ملے وہ بائی ڈیفالٹ ملے، بائی ڈیزائن نہیں ملے۔ ریلوے جو بچھائی گئی اس میں اگر 2000 روپے فی کلومیٹر ہمارا خرچہ تھا تو اسی زمانے میں امریکہ میں جو ریلوے بچھائی گئی اس کا فرض کریں 8 روپے خرچہ تھا، ٹھیک ہے، وی ور ایکسپلائٹڈ، لیکن ہمیں انہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم دیا۔ سرکار، یہ جو راولپنڈی کا خطہ ہے، اسلام آباد کے دارالحکومت قرار دیے جانے سے پہلے بھی لاہور، ملتان، کراچی کی طرح سے اس کا ایک خاص ادبی تشخص تھا، ایک گیلیکسی تھی صفحے اول کے شعراء کی، ادبا کی۔ کہیں مختار صدیقی ہیں، کہیں باقی صدیقی ہیں، کہیں ممتاز مفتی ہیں، عبدالعزیز فطرت ہیں، عبدالعزیز ضمیر جعفری ہیں۔ کچھ فرمائیے، چونکہ آپ کو تو ان سے براہ راست استفادہ ہے۔ ہاں، میں جب کالج میں پڑھتا تھا یہاں تو ہمارے استاد تھے ڈاکٹر ظہیر فتح پوری، میں نے ان سے اصلاح لی، بہت بڑے شاعر تھے۔ تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ تم شام کو محب عارفی کے گھر آ جانا۔ جی، محب عارفی صاحب کا اصل نام محب اللہ تھا۔ جب وہ شملہ میں کلرک تھے تو انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن شروع کیا تھا اپنے گھر میں ہر ویکینڈ پر شعراء کو جمع کرنے کا، پارٹیشن سے پہلے، اور جو ان کی وفات تک جاری رہا۔ وہ کلرک سے سیکشن افسر بنے، پھر ڈپٹی سیکرٹری بنے، پھر جوائنٹ سیکرٹری بنے، پھر ایڈیشنل سیکرٹری بنے، اور رول ریگولیشن کے وہ اتنے ماہر تھے کہ اسلام آباد میں یہ کہاوت عام تھی کہ جیسے دے اللہ اس سے لے محب اللہ۔ بہت بڑے شاعر تھے، ہم نے ان کے ہاں تربیت پائی، ہم ہر ہفتے کو وہاں جاتے تھے، اور وہاں پنڈی، اسلام آباد کے شاعر، اور جو باہر سے، کراچی سے کوئی آیا ہے تو وہ وہاں ہوگا، لاہور سے آیا، تو اسلام آباد پنڈی میں عبدالعزیز فطرت تھے، بہت بڑے شاعر، اور ان کا شعر میں آپ کو سناؤں کہ ہم نے پھر اقلیم غم تسخیر کی، ہم نے پھر اقلیم غم تسخیر کی، اس خوشی میں جشن فیروزی رہے۔ ہم نے پھر اقلیم غم تسخیر کی، اس خوشی میں جشن فیروزی رہے۔ پھر ڈاکٹر غزن تھے یہاں، بہت بڑے کمیٹی چوک میں ان کا تھا، ضمیر جعفری صاحب سے ہم نے ان کے حالات سنے۔ احمد شمیم سے بھی ربط رہا؟ جی، احمد شمیم سے بہت کم ربط رہا، کیونکہ وہ پنڈی میں کم رہے، وہ آزاد کشمیر میں زیادہ رہے۔ جی ہاں، جی۔ تو بالکل تھی گلیکسی۔ یہاں ایوب محسن تھے،
یہاں شوکت واسطی تھے جن کا وہ مشہور شعر ہے، شوکت ہمارے ساتھ ہے جب حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا. تو لیکن ہم نے جو اپنی جوانی اور لڑکپن اور پھر اس زمانے میں ہم نے یوسف ظفر کو دیکھا، استاد یوسف جو استاد یوسف ظفر، اور وہ تھے پنڈی ریڈیو کے چیف تھے. میں جب ایم اے کر کے آیا ڈھاکہ سے تو میں نے اپنے استاد ڈاکٹر ظہیر فتح پوری صاحب سے کہا کہ جب تک مجھے جاب نہیں ملتا آپ میرے آمدنی کا بندوبست کیجئے. تو انہوں نے خط لکھا یوسف ظفر صاحب کو کہ یہ اس کو آپ اسکرپٹ رائٹنگ کا اور اسکرپٹ ایڈیٹنگ کا کام دیجئے. تو میں ان کے پاس چلا گیا اور جب تک میں پھر نہیں آیا مقابلے کے امتحان میں تو میں وہاں یہ کام کرتا رہا. انہیں کے یہاں میں نے باقی صدیقی کو دیکھا اور یہ بہت بڑے شاعر تھے. آپ آج کسی اردو کے طالب علم سے پوچھیں باقی صدیقی کون ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. بہت افسوس ہے. اور کیا شاعری کی ہے باقی. ایک تو پنجابی میں جو ان کی کتاب ہے کچے گھڑے، وہ ایم اے اردو کے نصاب میں شامل ہے. اور لیکن اردو میں بھی ان کا کمال ہے کہ وہ زندگی حسن بام و در تو نہیں، چند اینٹوں کا نام گھر تو نہیں، سر راہ حال پوچھنے والے دل کی ہر بات مختصر تو نہیں. واہ واہ واہ. اور دوستی شرط نہیں ہے کوئی، بس یوں ہی ہم سے ملا کیجیے گا. اور لو سلامے سر راہ سے بھی گئے اور جا جا کے گلا کیجیے گا. تو بہت بڑے اور شاعر جا تھے. جا کے گلا ہاں، لو سلامے سر راہ سے بھی گئے واہ. اور جا جا کے گلا. تو یہ بہت بڑی گلیکسی تھی اور ہم نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا، ان سے ہم نے تربیت پائی. ان کا استاد یوسف ظفر کا انتقال سن 72 کے جی ابتدائی مہینے میں ہوا. ان کے ایک صاحبزادے جو ہیں وہ تو سول سروس میں ابھی ریٹائر ہوئی ہیں ایز فیڈرل سیکرٹری جاوید ظفر. جی. ایک ان کے صاحبزادے نوید ظفر مجھ سے سینئر تھے کالج میں، وہ پھر پاکستان ٹیلی ویژن میں آئے اور بہت نامور رہے، پروڈیوسر اور پھر ایم ڈی وغیرہ رہے. تو یہاں میں ایک آپ کو لطیفہ سناؤں کہ جو میرا حافظہ اس وقت تھا یہ کوئی تحدیث نعمت کہہ لیجئے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، خود ستائی نہیں ہے. خود ستائی نہیں ہے. کالج میں جب ملے، میں اس وقت بی اے پارٹ 1 میں تھا، وہ بی اے پارٹ 2 میں تھے. کہنے لگے یار وہ میرے والد کی کتاب لائبریری میں مجھے نہیں ملی. تو میں نے کہا کون سی کتاب؟ انہوں نے بتایا. تو میں نے کہا آپ کو کون سی نظم چاہیے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا. تو میں نے اس وقت وہ نظم انہیں زبانی سنا دی. تو بی اے کرنے تک مجھے احمد فراز کی دردہ شوب، احمد عظیم قاسمی صاحب کی دشت وفا، ناصر کاظمی کی برگ نئے، مجید امجد کی شب رفتہ، یہ مجھے حفظ ہو چکی تھیں. اس کے علاوہ جوش اور عدم کے سینکڑوں اشعار حفظ ہو چکے تھے. اب مزمحل ہو گئے قوا غالب. اب وہ عناصر کا اعتدال کا تو نہیں پتہ، لیکن یادداشت کا اعتدال گم ہو چکا ہے. سر بڑے گھر کی گھٹن بھی بہت ہوتی ہے. ٹرک جب رکتا ہے نا تو رکتے رکتے بھی 5-6 فرلانگ چل جاتا ہے. ہمارے نشریاتی ادارے اور ہماری صحافت یہ ہمارے تمدن کے ستارے تھے. ایک صحافی کا شعر و ادب سے تعلق ہونا، نشریاتی ادارے سے وابستگی کا، موسیقی سے، مصوری سے، ادب سے، ادبی روایت سے آشنا ہونا، which was taken for granted. جی ایسا نہیں رہا. جی ہم نے وہ جو آپ نے مدرسے یا استاد کے بارے میں فرمایا، قریب قریب وہی ٹیمپلیٹ جو ہے یہاں وہ دہرایا گیا ہے. صحافت پہ، بھلے وہ نشریاتی ہو یا پرنٹ کی ہو، اس پہ بھی آیا ہے. میرا جو ناقص خیال ہے، میری تشخیص غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ مجھے طبیب تو کہہ سکتے ہیں لیکن طبیب حاذق نہیں کہہ سکتے. میں ایک بہت عام طبیب ہوں. دیکھیں ہم نے جو سنا جن کا اور نہیں دیکھا، ان میں نصر اللہ خان تھے، جی، ظفر علی خان تھے، چراغ حسن حسرت تھے. اور یہ دیکھیں جیسے شورش کاشمیری کا جو سٹینڈرڈ تھا چٹان کا، ایک ادب کا وہ بہت بڑا ادارہ تھا، انسٹیٹیوشن تھا جس سے لوگ سیکھتے تھے. اچھا پھر ہم نے جو اپنی زندگی میں جن لوگوں کو دیکھا، احمد عظیم قاسمی صاحب کو جی، اور عبد القادر حسن صاحب کو، جی، کیا خوبصورت ان کی تحریر اور کیا وہ خیال رکھتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے شاید
کہ وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، عربی جانتے تھے، عربی بھی جانتے تھے اور سبط حسن سے بھی تربیت پائی تھی. ان سے بھی تربیت پائی تھی. اور کیا ٹالرنس تھی. آپ نے سبط حسن صاحب کا نام لیا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو میں نے پڑھا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کہاں اور سبط حسن کہاں، جی جی بعد المشرقین ہے، بالکل. پولز اپارٹ. یس یہ جیل میں اکٹھے تھے. جی شاہ صاحب ان سے انگریزی پڑھتے تھے اور وہ ان سے عربی پڑھتے تھے. تو ایک دفعہ لاہور میں آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ سبط حسن بیمار ہیں. تو عطا اللہ شاہ بخاری ان کی عیادت کو گئے. کیا آپ کو برداشت کا اور دوستی کا یہ رنگ آج نظر آتا ہے؟ آج تو سیاسی اور مذہبی جو اختلاف ہے وہ تو جائیداد کی بنیاد پر جو دشمنیاں ہوتی تھیں ان سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. اچھا، پھر ہم نے ان لوگوں کو دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے جو سٹینڈرڈ ہے لکھنے کا بولنے کا، اس کے زوال کی ایک وجہ تو ہے ٹیلی ویژن چینلز کی کثرت. رائٹ. اچھا دیکھیں، ابھی میں ذکر کر رہا تھا نذیر عامر کا، جو بہت ہمارے پرانے اور سینئر دوست تھے، اور وہ بہت خیال رکھتے تھے کہ کس شاعر کو بلانا ہے کس شاعر کو نہیں بلانا، اور سمجھتے تھے کہ شعر کیا ہے. جی. اچھا پھر وہ صرف پی ٹی وی تھا اس وقت. اچھا ہمیں بھی بلایا جاتا تھا. جی. اور مجھے یاد ہے کہ پہلے مشاعرے میں جب پیر نصیر الدین نصیر صاحب، جو بہت فارسی کے بڑے عالم تھے، مجھے کہنے لگے کہ تمہارے کلام سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ فارسی کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا آپ نے فلاں گاؤں میں فلاں صاحب کا نام سنا ہے؟ کرنے لگے ہاں. میں نے کہا میں ان کا پوتا ہوں. تو کہنے لگے اچھا پھر مجھے تعجب نہیں ہے. تو چینل جب زیادہ ہو گئے تو جو پیٹرول پمپوں پر وہ پرانا یوں ہوتا تھا نا تیل بھرنے کا کام، جی جی وہ سب پروڈیوسر بھی ہو کر آ گئے، اینکر بھی ہو کر. اور دوسرا آپ غلط کہہ سکتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کا جو زوال ہے وہ اردو کے زوال کا باعث بنا ہے. کیونکہ پرنٹ میڈیا میں جب آپ کالم لکھتے تھے تو اس کی صحت کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، اور اب وہ روبہ زوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن جو اب مشرف صاحب کے زمانے میں جب اس کی مشروم گروتھ ہوئی، اور یہ مشروم گروتھ جاری ہے، there is no coming back, there is no full stop. وہ جس طرح خوشونت سنگھ کے بارے میں کہتے تھے نا کہ 99 اینڈ ناٹ آؤٹ، پھر وہ 100 سے پہلے آؤٹ ہو ہی گئے، تو چل رہا ہے ابھی تک تو ناٹ آؤٹ ہوا ہے. تو جب آپ لائیں گے آدمی کو، اور پھر جب آپ نے بات کسی کی ماننی ہے ٹیلی ویژن پر، تو پھر آپ کا پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ عالم ہو، زبان جاننے والا ہو، وجاہت مسعود ہو، یا کوئی مثال کے طور پر خورشید ندیم ہو جس کو تلفظ کا پتہ ہے، یا ارشاد حقانی ہو. آپ نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری دی ہوئی پالیسی کو ٹو کرتا ہے یا نہیں. تو ٹو کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس کو زبان کی صحت کا پتہ ہو، یا اس کو یہ پتہ ہو کہ زبان اور لغت کیا چیز ہوتی ہے. جی. تو یہ ایک سبب ہے میں سمجھتا ہوں. جعفر میں آپ کے سوال سے خود جو آپ نے ایک خاص لغت متعارف کرائی ہے غزل میں، اس کی طرف ہمیں جانا ہے. لیکن اظہار بھائی، آپ کے اظہار کی اتنی جہتیں ہیں کہ ایک نشست ان کا احاطہ نہیں کر سکتی. جی بہت شکریہ. میں پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، صدرنگ کی ٹیم کی طرف سے اور ذاتی طور پہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. یہ نشست ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اور دوسری نشست میں یہ سلسلہ کلام یہیں سے جاری رکھیں گے. وجاہت مسعود صاحب، مجھے یہ فخر اور خوشی ہے کہ میرا انٹرویو وجاہت مسعود لے رہا ہے. بہت شکریہ آپ کی عنایت. ناظرین، یہ ہماری پہلی نشست تھی ہمارے عہد کے صفحے اول کے شاعر، اردو کے غواص، کالم نگار، منتظم محترم محمد اظہار الحق صاحب کے ساتھ. اگلی نشست میں دوبارہ ہم اظہار بھائی ہی کو زحمت دیں گے. تب تک کے لیے آپ وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. آداب.